يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ہے یہ حسرت، اہل ایمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیغام، اہل ایمان کے لیے ہے یہ مسرت کا پیغام، آ گیا سر چشمہ فضل خدا ماہ سیام۔ سبحانک لا علم لنا اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، حمد و ثنا اور درود و سلام کے پاکیزہ معلی منزہ طاہر مطہر کلمات اللہ عز و جل کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد بے شمار درود و سلام کے تحائف امام کون و مقام فخر الانبیاء محبوب خدا محبوب رب ارض و سما جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ایک دو دن کے انتظار کے بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ہوگا جو اس کی عظمت، برکت، رحمت، سعادت سے واقف نہ ہو، اور اس ماہ مکرم کے اعمال سے کون واقف نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مکرم کو اللہ پاک نے روزے رکھنے کے لیے اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کروانے کے لیے بنایا ہے۔ اکثر لوگ اس ماہ مکرم کو نیکیوں کی فصل بہار کہتے ہیں۔ ایک موسم کی فصل بہار ہے اور ایک نیکیوں کی فصل بہار ہے، اور ایک کل کائنات کی بہار بھی ہے۔ کل کائنات کی بہار
کے کیا کہنے، نیکیوں کی فصل بہار کے کیا کہنے، اور موسم کی فصل بہار یا موسم کی جو بہار ہے اس کے بھی کیا کہنے۔ موسم میں بہار آئے تو ہر طرف سبزہ اور شادابی ہوتی ہے، خوشبوئیں ہوتی ہیں، اور زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، پودوں پہ پھول نکھر آتے ہیں، سبز ہلالی درخت جو ہیں، شجر جو ہیں، وہ اپنی خوبصورتی بکھیر دیتے ہیں، چہار سو ان کی خوبصورتی اور پھر اس سے نکلنے والی آکسیجن، یہ سب فصل بہار سے تعلق رکھتی ہیں، وہ جو موسم میں بہار کی تبدیلی آتی ہے۔ اور نیکیوں کی فصل بہار وہ اسی ماہ مکرم کو جو چند دنوں کے بعد، ایک دو دن کے انتظار کے بعد انشاءاللہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اس ماہ مکرم میں مسلمانوں کے لیے نیکیوں کی فصل بہار آ جاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور نیکیوں والا ماحول بن جاتا ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لوں، اور پھر میرا مالک بھی اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ وہ نفلوں کا ثواب فرضوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، فرضوں کا ثواب ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر لے جاتا ہے۔ وہ بھی بڑا مہربان ہو جاتا ہے اپنے بندوں پر۔ کیا عظمت ہے اور کیا شان ہے اس کے بندوں کی بھی، اور پھر جس نے بندے بنائے ہیں اس کی بھی کیا شان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا کہ اس میں یہ بہار ہے نیکیاں کمانے کی، لہٰذا ایک نیکی کریں گے، نفلی نیکی کریں گے، میں اس کو فرضی نیکی کے برابر لے جاؤں گا، اگر فرضی نیکی ایک کریں گے تو میں 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہیں بس نہیں، صبح سحری کا وقت دیا کھانے کے لیے، کہا کھاؤ بھی، میری طرف سے رحمتوں کو بھی لوٹو، کھاؤ گے تم رحمتیں میں دوں گا۔ ہم کھاتے ہیں وہ رحمتیں لٹاتا ہے، ہم اس کے حکم کے مطابق سحری کھاتے ہیں، سحری کا انتظام کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بڑے ذوق اور شوق سے روزہ رکھوانے کے لیے سحری کے وقت ہم سے بھی پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور جو ہم نے اجر کمانا ہے وہ تو کمانا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو کئی گنا زیادہ اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمیں سحری کے وقت جو ہم سے کھانے کے وقت نہیں اٹھا جاتا، وہ ہمارے کھانے کے لیے ہم سے پہلے اٹھ کر انتظام فرماتی ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کو بھی اجر ملتا ہے۔ پھر سحری کے لیے اٹھ کر ایک گھونٹ پانی کا پی لیں، اگر کھانے کو نہیں دل کر رہا ایک گھونٹ پانی کا پی لیں تاکہ سحری کے کھانے سے محرومیت نہ ہو۔ جب آپ ایک گھونٹ پانی کا پیئیں گے سحری کی نیت کے ساتھ، میرے مالک کا اعلان ہے تو نے رحمت والا کھانا کھایا ہے، تو نے رحمت والا پانی پیا ہے۔ کیسا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر میں ایک نفل ادا کرتا ہوں، اللہ پاک مجھے اس پر فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جب میں ایک فرض ادا کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم مجھے میرا مالک 70 فرضوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہوں، اللہ اس کو فرضوں کے برابر لے لیتا ہے۔ اگر میں 1 روپیہ زکوٰۃ کا ادا کرتا ہوں، مالک کائنات کی قسم رب تعالیٰ مجھے 70 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1 فرض ادا کرے گا، نماز کے دوران 1 رکوع ادا کرے گا، 70 رکوعوں کے درمیان برابر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 1 سجدہ ادا کرے گا، 1 سجدے کے بدلے
نفل 70 سجدوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائی ایک نوالا کسی کو کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے نفلوں کا اجر جو ہے وہ فرضوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح اگر تو زکوٰۃ کا 1 روپیہ کسی کو دیتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 70 روپے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ مالک کائنات نے تیرے لیے فصل نیکیاں بنا دیا، بہار نیکیاں بنا دیا۔ یہ اللہ نے سیزن کا مہینہ نیکیاں کمانے کے لیے سیزن کا مہینہ بنا دیا۔ نیکیوں والا مہینہ آ گیا، نیکیاں کمانے کا سیزن آ گیا۔ اور میرے بھائی نیکیاں کمانے والے سیزن میں رب تعالیٰ تیرے ہر عمل کو بڑھا چڑھا کر تمہیں بدلے کے طور پر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا او میرے بندے تو ایک دفعہ اپنے رب کو بولے گا اللہ اکبر۔ فرضی نماز کے اندر تو جب یوں اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کی قسم 70 بار اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا، 70 مرتبہ اللہ کو یاد کرنے کا اجر ملے گا۔ ایک دفعہ تو بولتا ہے سبحان ربی العظیم، اللہ کی قسم 70 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کا اجر ملے گا۔ ایک مرتبہ تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، تو اللہ کی بڑائی ایک مرتبہ بولے گا، رب 70 مرتبہ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو پھر آپ خود فیصلہ کریں نا کہ اس کو کہتے ہیں نیکیوں کی فصل بہار۔ رمضان کے مہینے کو نیکیوں کی فصل بہار اس لیے کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کل کائنات پر بہار، وہ کب آئی؟ ایک موسم کی بہار ہے، ایک نیکیاں کمانے کی بہار ہے، اور ایک کل کائنات کی بھی بہار ہے۔ آئیے مختصر صرف اشارہ دوں گا، اس پر میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا عنوان کچھ اور ہے، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس عنوان پر دوبارہ گفتگو ہوگی۔ کل کائنات کی بہار آج سے 1450 سال مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کے آنگن میں اور اماں آمینہ کی گود میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ وہ کل کائنات کی بہار ربیع الاول، ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ کائنات کے اندر جو سب سے پہلی بہار کل کائنات کو اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ ربیع الاول آج سے 1450 سال پہلے آمینہ کی گود میں عبداللہ کے آنگن میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ اس کو کہتے ہیں کل کائنات کی بہار۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف بہار ہی بہار تھی، تاریکیاں چھٹ گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، اور ہر طرف اللہ نے روشنیاں ہی روشنیاں پیدا فرما دی۔ ہر طرف روشنی کا غلبہ تھا اور ظلمت کا اندھیرا چھٹ چکا تھا۔ تو یہ کل کائنات کی بہار ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس پر ضرور گفتگو ہوگی۔ تو آئیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ماہ مکرم کے اعمال سے کون واقف نہیں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مکرم کو اللہ پاک نے روزے رکھنے کے لیے اور اپنی زیادہ سے زیادہ عبادت کروانے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندے میری عبادت کریں اور روزے رکھیں۔ اب روزے تو گنتی کے ہیں، وہ تو ہم زیادہ فرضی اعتبار سے اگر رکھیں تو وہ ایک ماہ کے رکھنے ہیں، وہ گنتی کے 30 ہیں یا 29 ہیں، لیکن عبادت میں میرے بھائیوں کوئی پابندی نہیں ہے، سجدہ کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، سر بسجود ہونے میں، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں، اللہ کے حضور قیام کرنے میں، اور اللہ کے حضور قرآن کی تلاوت کرنے میں، اور رب تعالیٰ کے سامنے جھک کر رکوع کرنے میں اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اتنی تعداد میں ہونے چاہیے۔ پڑھتے رہیں نفل،
اور رمضان المبارک کو ایک خاص اہمیت اور بھی ہے، وہ کیا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ چلتے چلتے میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نماز تراویح ادا کروں، اور ہر حافظ قرآن کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے قرآن پاک سنانے کے لیے کہیں نہ کہیں موقع مل جائے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہ دینی ادارے پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کے ادارے ہر مسجد کو، ہر گھر کو، ہر ڈرائنگ روم کو، ہر فیکٹری کو، ہر ہاسپٹل میں، اور ہر جناب پیٹرول پمپ پہ بننے والی مسجد کو بھی حافظ قرآن مہیا کرتے ہیں، اور وہ قرآن کی بہار لگا کر قرآن کی روشنی مسجد کے مصلی پر محراب کی زینت بن کے قرآن سناتے ہیں۔ اس لیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ ادارے ہمارے اپنا کام برابر کر رہے ہیں، اور آپ کو بے شمار قرآن سنانے والے حافظ قرآن مل جائیں گے، اور پھر وہ سنائیں گے۔ ہر کسی کا اپنا لہجہ ہے، ہر کسی کی اپنی آواز ہے، ہر کسی کو اللہ نے اپنا ردم دیا ہے، ہر کسی کو اللہ نے اپنا جو ہے وہ ترنم دیا ہے۔ وہ اپنے اپنے ترنم میں، اپنی اپنی آواز میں، خوش الہانی میں، سپیڈ میں، آہستہ میں، جناب ترتیل قرآن کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو قرآن سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہماری مساجد کے محراب کو، ہماری مساجد کے مصلی کو قرآن کی نورانیت سے نور بھرا کر دیتے ہیں، اور قرآن کی نورانیت سے روشن کر دیتے ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ ہمارے ان اداروں کا کام ہے، جن کی طرف آج ہمارے کچھ ناعاقبت اندیش زیادہ پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو اور جناب اپنے آپ کو دنیا دار کہنے والے یا اپنے آپ کو لبرل کہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان اداروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے اداروں نے 100% قرآن سنانے والے، 100% قرآن پڑھانے والے، 100% قرآن پڑھنے والے، 100% قرآن کو سمجھنے والے دیے ہیں۔ آپ نے ایک وکیل لینا ہو نا، کتنے وکیل ہیں، جاؤ بار میں جاؤ، ان کے پھٹے جو ہے وہ گننے میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ اچھا وکیل کون سا ہے۔ ہر وکیل اچھا نہیں بنتا، ہر انجینئر اچھا نہیں بنتا، ہر شعبے میں کام کرنے والا ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ کرنا پڑتا ہے یار اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، آنکھوں کا اچھا ہاسپٹل کدھر ہے، دل کا اچھا ہاسپٹل کدھر ہے، ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو، اسٹرگل کرنی پڑے گی آپ کو۔ وافر مقدار میں آپ کو ہارٹ کے اسپیشلسٹ نہیں ملیں گے، چیسٹ کے اسپیشلسٹ نہیں ملیں گے، آپ کو اسپیشلائزیشن کرنے والوں میں بھی کمیاں نظر آئیں گی، کہیں گے کہ وہ فلاں جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن یہاں ایک لمبی قطار ہے قرآن کو پڑھنے والوں کی، ایک لمبی لائن ہے حدیث کو سمجھنے والوں کی، اور یہ ہمارے ان اداروں نے دیے ہیں، جن اداروں کی طرف ان لبرلز کی انگلیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ادارے الحمدللہ صحیح سمت پر جا رہے ہیں، اور پھر آپ پڑھنے کے لیے یہ لبرل لوگ جو ہیں پڑھنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، انگلستان جا رہے ہیں، اور جناب قازقستان جا رہے ہیں، کوئی لندن جا رہا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کوئی آکسفورڈ جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو مبارک ہو، آپ کے ملک کے تمام اسلامی اداروں نے آپ کو ایسی تعلیم دی ہے، ایسا علم دیا ہے، ایسا قرآن سمجھا اور سمجھایا ہے کہ تمام ان مغربی ممالک سے، یورپ کنٹری سے، عرب کنٹری سے بھی آپ کے ملک میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ تو پھر اچھا کام کون کر رہا ہے؟
100% اچھا کام کون کر رہا ہے؟ آپ کے ادارے یا ہمارے مذہبی ادارے جن کو آپ دہشت گردی کی علامت بناتے ہو؟ الیاذ باللہ، قرآن کا ادارہ دہشت گردی کی علامت ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنا لوں، یا کم از کم آخری درجہ کہ میں پیچھے کھڑا ہو کر قرآن سن ضرور لوں، یہ آخری درجہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں اس ماہ مکرم کو جو عطا کیا ہے وہ صرف اسی لیے کہ میری زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، سعادتوں کو اور عظمتوں کو اپنے نام کر لوں۔ ہر بندے کی کوشش ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی برکتیں مل جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی برکتیں نصیب ہو جائیں، سارے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں مل جائیں، اللہ کی طرف سے سعادتیں مل جائیں، اللہ کی طرف سے ہمیں جناب برکتوں کی برسات ہمارے اوپر ہو جائے، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت کی برکھا برس جائے۔ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جو آنے والا مہینہ چند دنوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے، 1-2 دن کی مسافت پر جو کھڑا ہے، میرے اللہ کی قسم ہے، میں اس مصلی پہ، میں اس منبر رسول کے اوپر کھڑا ہو کر بڑی ذمہ داری سے اعلان کرتا ہوں، آؤ جس نے رحمتیں لوٹنی ہے اس مہینے کا احترام کر لو، آؤ جس نے برکتیں لوٹنی ہے اس مہینے کا احترام کر لو، آؤ جس نے سعادتیں حاصل کرنی ہے اس مہینے کا احترام کر لو، آؤ جس نے اللہ کی طرف سے کچھ حاصل کرنا ہے وہ اس مہینے کا احترام کر لو۔ جو اس مہینے کا احترام کر لے گا، اللہ کی قسم اس کو رحمتیں بھی نصیب ہو جائیں گی، اس کو برکتیں بھی مل جائیں گی، وہ سعادت مند بھی بن جائے گا، اللہ کی نظر میں وہ مقرب بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ مالک نے ہمیں دیا ہی اسی لیے ہے۔ اللہ پاک کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہاں، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ میری رحمتیں سمیٹ لو، میری برکتیں سمیٹ لو، میری سعادتیں سمیٹ لو، مجھ سے سعادتیں لو، میں آپ کو سعادتیں عطا کروں۔ آؤ تو صحیح، یہ جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں داخل ہو کر اس کا احترام کر لو، میں اللہ تمہیں تتقون پرہیزگار بنا دوں گا۔ جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں گی، پھر یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کا مقدر نہ ہو، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم آنے والے مہینے کا احترام کریں، ہم آنے والے مہینے کا بھرپور احترام کریں، اور احترام کے دوران ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں، دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس اس انداز سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ جب ہم اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کریں گے، دل کی ہے یہ آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس پہ ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جب ہم اپنے رب کے حضور اس سوچ اور اس فکر کے ساتھ پیش ہو جائیں گے، میرے مالک ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ تو ہی تو ہے، ہمیں سب کچھ تجھ سے ملتا ہے، ہمیں ساری توقعات تیرے اوپر ہیں، ہمارا ہر قسم کا بھروسہ تیری ذات پر ہے، ہم رمضان کا مہینہ روزے رکھیں گے تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، توقع تیرے اوپر ہے اور بھروسہ تیرے اوپر ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم اس مہینے کا احترام کریں گے، تو اے اللہ تو ہمارے اندر تقوی جیسی صفت پیدا فرما دے گا۔ کس پر توقع اور بھروسہ ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا روزہ کچھ بھی نہیں ہے، میری نماز ہے
कुछ भी नहीं है। बेशक हम रोज़े रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होंगे, लेकिन हमें अपने रोज़े पर, अपनी नमाज पर, अपनी तिलावत पर, अपनी तरावियों पर, अपनी ज़िक्र व अज़कार पर कोई भरोसा नहीं है। भरोसा है तो फ़कत एक अपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि इंशाअल्लाह हमारी वो ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर ज़रूर हमें मुत्तक़ियों में शामिल फरमाएगा और अपने मुकर्रब बंदों में शामिल फरमा के अपनी रहमतें भी अता फरमाएगा, अपनी बरकतें भी अता फरमाएगा, अपनी तरफ से हमें सआदतमंद भी बनाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।